अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके अंदर सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, एज यू नो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी लाइट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की बीम को इस्तेमाल करता है ताकि ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सके। यानी स्पेसिमेन जिसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा है वो हमें नज़र आ सके, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन भी बहुत हाई होती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसमें ये बता रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है एंड इज फोकस्ड ऑन द स्पेसिमेन थ्रू टू सेट्स ऑफ कंडेंसर लेंसेस। दो कंडेंसर लेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गन है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फिर ये दो मैग्नेटिक लेंसेस जिनको कंडेंसर लेंसेस कहा गया है, और फिर ये एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है और यहाँ पे स्पेसिमेन रखा गया है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इस स्पेसिमेन के साथ टकराएंगे, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होंगे या ट्रांसमिट होंगे, तो आगे जो डिटेक्टर्स हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे और इमेज नज़र आएगी। तो इसी तरह दो डिटेक्टर सेट ऑफ कंडेंसर लेंसेस यूज़ होते हैं इन एक्सेलरेटर। अच्छा, पोटेंशियल इज़ अप्लाइड बिटवीन फिलामेंट्स एंड एनोड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड। और फिर यहाँ पे एनोड ये एक्सेलरेटर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे एक्सेलरेटर, एक एनोड एक्सेलरेटर रखा गया है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इमिट होते हैं उनको मज़ीद ये अट्रैक्ट करे, उनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करे और इनकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो। ठीक है, एक्सेलरेट हो, बहुत ज़्यादा स्पीड गेन कर सकें। The specimen to be observed is kept as thin section of 20 to 100 nanometer on specimen holder। कहता है कि जिस स्पेसिमेन को अगर हम ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, वो होना चाहिए 20 टू 100 नैनोमीटर साइज़ का, ताकि वो स्पेसिमेन होल्डर के ऊपर रह सके। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज़ थ्रू स्पेसिमेन। अब वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस स्पेसिमेन से गुजरेंगे। देन क्या होगा, द डेंसर रीजन स्कैटर मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द स्क्रीन। फिर वो जो डेंसर रीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फैला देंगे स्क्रीन के ऊपर। और देन द लाइटर रीजन्स, यानी अब होता यूँ है कि जो डेंसर रीजन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्कैटर होते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसर रीजन के अंदर क्लोज टुगेदर होते हैं, मटेरियल्स एटम्स क्लोज टुगेदर होते हैं, तो वो जाके उनके साथ टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, ज़्यादा स्कैटर होते हैं। और जो लाइटर रीजन होते हैं वहाँ पे एटम्स मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती है, लेस डेंस होते हैं, और वहाँ से ट्रांसमिट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिफ्लेक्ट होने के। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फ्रॉम स्पेसिमेन पासिस थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमेन से टकराएंगे फिर वो रिफ्लेक्ट होंगे और ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होंगे। यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, फिर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यानी इसके अंदर फिर ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है, उसमें से ये गुजरेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरने के बाद क्रिएट अ मैग्नीफाइड इमेज विच इज़ फर्दर मैग्नीफाइड बाय ओक्यूलर लेंस। फिर आगे हाई रेजोल्यूशन के यहाँ से जब गुजरेंगे और ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजर के वो इमेज बनाएंगे, फिर उस इमेज को ओक्यूलर लेंसेस लगे होंगे जो उसको मज़ीद मैग्नीफाई कर देंगे, और इसी तरह ऑब्जेक्ट हमें नज़र आएगा। और एक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एज यू नो कि वो कितना बड़ा होता है, नहीं, उसकी मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो कम से कम 10 मिलियन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिलियन, यानी कम से कम एक ऑब्जेक्ट को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिलियन टाइम्स ग्रेटर दिखाता है देन इस ओरिजिनल साइज स्पेसिमेन को। तो अगर 50 मिलियन कह दें तो कितना होता है, 10 मिलियन 1 करोड़, तो 5 करोड़ गुना किसी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा करके दिखाता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसकी 2 मेजर टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जिसको हम TEM शॉर्टली हम कहते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, और दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM।
بعض اوقات یہ ایس ای ایم اور ٹی ایم دونوں کو کمبائن کر کے ایک انسٹرومنٹ میں رکھا جاتا ہے، دونوں کو کمبائنڈلی یوز کیا جاتا ہے، تو اس کو اسکیننگ ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ بھی کہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان جو کی ڈفرینس ہے بٹوین ایس ای ایم امیجنگ اینڈ ٹی ایم امیجنگ از دیٹ ایس ای ایم پروڈیوسز امیج بائی ڈیٹیکٹنگ سیکنڈری اور بیک اسکیٹرڈ الیکٹرانس۔ کہتا ہے کہ یہ جو ایس ای ایم ہے یہ امیج پروڈیوس کرتا ہے سیکنڈری یا بیک اسکیٹرڈ الیکٹرانس، وہ الیکٹرانس جو بیک اسکیٹر ہو گئے یعنی ریفلیکٹ بیک ہوتے ہیں، ان سو یعنی سرفیس سے ٹکرا کے جو ریفلیکٹ بیک ہوتے ہیں یا اسکیٹر ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور سرفیس کی امیج بناتا ہے۔ جبکہ جو ٹی ای ایم ہے ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ ہے، جس میں آبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ جو الیکٹرانس ہوتے ہیں وہ آبجیکٹ کے یعنی اسپیسمن کے اندر سے ٹرانسمٹ ہو کے اس میں سے پاس ہوتے ہیں، تو سو یہ کسی بھی اسپیسمن کے انٹرنل اسٹرکچر کو ہمیں واضح کر کے دکھاتا ہے۔ یہاں پہ پھر دوسری چیز جو ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ کمپیریزن ہے بٹوین لائٹ مائکروسکوپ اینڈ الیکٹران مائکروسکوپ۔ دونوں میں کمپیریزن کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ تو لائٹ مائکروسکوپ جو ہے جو لائٹ کی ویو لینتھ یوز کرتا ہے دیٹ از 400 ٹو 700 نینو میٹر کی لائٹ کو ایلومینیٹک سورس کی لائٹ کو یوز کرتا ہے، جبکہ یہاں پہ اپروکسیمیٹلی 1 نینو میٹر جو ویو لینتھ ہوتی ہے الیکٹران بیمز کی جو ویو لینتھ ہے اس کو الیکٹران مائکروسکوپ یوز کرتا ہے ایلومینیٹنگ سورس کے طور پر تاکہ اس آبجیکٹ کو ویژوالائز کر سکیں۔ اور لائٹ مائکروسکوپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ 1500 اس کا ایکس میگنیفیکیشن ہے، جبکہ ابھی ہم نے بتایا کہ الیکٹران مائکروسکوپ کی میگنیفیکیشن جو ہے وہ 1 to 50 ملین ٹائمز اس کی میگنیفیکیشن ہے ڈپینڈنگ اپان دا ٹائپ وچ از یوزڈ، یعنی کیونکہ اس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں الیکٹران مائکروسکوپ کی، تو کسی کی 1 ملین ٹو 50 ملین کے درمیان الگ الگ ٹائپ کے مائکروسکوپ ہوتے ہیں، ان کی میگنیفیکیشن ہوتی ہے، تو اس ٹائپ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا۔ ہم لائٹ مائکروسکوپ کے اندر لائف کسی اسپیسمن کو یعنی لائف اسپیسمن کو بھی اور ڈیڈ اسپیسمن کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، بٹ الیکٹران مائکروسکوپ میں فرق یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ڈیڈ اور ڈرائڈ اسپیسمن کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیونگ ایک آبجیکٹ کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں آکسیجن بھی چاہیے ہوگا، اور جبکہ الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر ویکیوم کریٹ کرنا ہوتا ہے، تو یعنی 1 ملین سے 50 ملین ٹائمز گریٹر کرے گا، وہاں پہ اب ہم ویکیوم کریٹ نہیں کریں گے تو وہاں پہ جو گیس کے مالیکیولز ہوں گے، ایٹمز ہوں گے، وہ نظر آئیں گے، نہ کہ اسپیسمن نظر آئے گا۔ تو دیٹس وائی ہمیں اسپیسمن کو دیکھنے کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر چیمبر میں بالکل کیا کرنا ہے، ویکیوم کریٹ کرنا، اور اس وجہ سے ہم لائیو آبجیکٹ کو اندر اس میں آبزرو الیکٹران مائکروسکوپ میں آبزرو نہیں کر سکتے، کیونکہ لائیو آبجیکٹ جو ہے وہ ویکیوم میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ دیٹس وائی تو جس آبجیکٹ کو جس اسپیسمن کو ہمیں آبزرو کرنا ہے وہ ڈیڈ ہو یا ڈرائڈ فارم میں ہو تب ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فارمیشن آف امیج ڈپینڈس اپون دا لائٹ ایبزارپشن فرام دا ڈفرینٹ زونس آف دا اسپیسمن۔ اب یہ جو لائٹ مائکروسکوپ ہے اس کی جو امیج فارمیشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ جو زونس ہیں ان اسپیسمن کے ڈفرینٹ ایریاز ہیں وہ کتنی لائٹ کو ایبزارب کرتے ہیں اور کتنی لائٹ کو ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں، تو اس کے مطابق اس کے اندر امیج بنتی ہے، جبکہ الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر امیج کی فارمیشن کا ڈپینڈنس جو ہے اسکیٹرنگ الیکٹرانس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے الیکٹرانس اسکیٹرڈ ہوتے ہیں سرفیس سے کسی آبجیکٹ سے ٹکرا کے۔ الیکٹران مائکروسکوپ جو ہے یو نو کہ اس کی ریزولوشن پاور بہت ہی لو ہوتی ہے، جبکہ ہمارا الیکٹران مائکروسکوپ جو ہے لائٹ مائکروسکوپ کے مقابلے میں ملین ٹائمز گریٹر ریزولوشن رکھتا ہے۔ اور میگنیفیکیشن کے ہم نے بات کی ہے کہ 500x سے 1500x کا یہ لائٹ مائکروسکوپ ہوتا ہے، اور الیکٹران مائکروسکوپ جو ہے 1 ملین سے 50 ملین تک اس کی میگنیفیکیشن پاور ہوتی ہے، اور اس کا کہتا ہے ڈائریکٹ میگنیفیکیشن از ایز ہائی ایز 16,000x، جو ڈائریکٹ میگنیفیکیشن ہے وہ 16,000 گنا بڑی ہوتی ہے، یعنی ایکس ہوتی ہے میگنیفیکیشن اس کی، جبکہ فوٹوگرافک میگنیفیکیشن جو ہے وہ ہم 1 ملین ٹائمز ٹو 50 ملین ٹائمز تک میگنیفائی کر سکتے ہیں
اس کی ریزولوشن لو ہے ایز یو نو. دین الیکٹران مائکروسکوپ سے یہ بات اوپر بھی آ گئی تھی, پھر سے اس نے ریپیٹ کیا آپ کے ٹیکسٹ کے اندر. یہ ہائی ریزولوشن رکھتا ہے. لائٹ مائکروسکوپ سے امیج از یوزولی کلرڈ. الیکٹران لائٹ مائکروسکوپ میں جو امیج ہمیں نظر آتی ہے, کیونکہ وہ ہم آرڈنری لائٹ کو یوز کرتے ہیں تو اوریجنل کلرز میں ہمیں نظر آتی ہے کلرفل, جبکہ الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر ہمیں جو آبجیکٹ نظر آتے ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آتے ہیں. یہاں پہ ویکیوم کی ضرورت نہیں ہے, اور یہاں پہ الیکٹران مائکروسکوپ کے اندر ویکیوم کا ہونا مسٹ ہے, کیونکہ وہاں ویکیوم نہیں ہوگا یا ہوا کے ایٹمز اور مالیکیولز ہوں گے تو الیکٹرانز ان سے ٹکرائیں گے, اور ہمیں جو امیج نظر آئے گی وہ مالیکیولز آف ایئر اور ڈفرینٹ گیسز کے مالیکولوں کی ہمیں, یا کوئی لکوڈ ہے تو اس کے ایٹمز اور مالیکول کی امیج نظر آئے گی, نہ کہ اسپیسمن کی. دیٹس وائی الیکٹران مائکروسکوپ کے چیمبر کو ایواکویٹ کیا جاتا ہے, اس کو ویکیوم بنایا جاتا ہے, اندر خلا بنایا جاتا ہے, تاکہ اس میں یہاں تک کہ کوئی ایٹم اور مالیکول کسی گیس کا موجود نہ ہو, اور ہمیں پورا کا پورا جو اسپیسمن ہے وہ نظر آئے. تو بٹ آج یہ جو ہے لیکچر یہاں تک رہنے دیتے ہیں, اور پھر سے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, زیادہ سے زیادہ کمنٹس دیں پلیز, اور سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور بیل آئیکن ضرور دبایا کریں. تھینک یو سو مچ.